حسین جانتے تھے. کہا بیٹا تم رک جاؤ. امام زین العابدین نے کہا بابا جان جب 6 ماہ کا علی اصغر جام شہادت پی سکتا ہے, جب 18 سال کا علی اکبر جام شہادت پی سکتا ہے, اولو محمد جام شہادت پی سکتے ہیں, چچا حضرت عباس علم بردار, چچا ابو بکر بن علی, چچا عمر بن علی جام شہادت پی سکتے ہیں, جعفر بن علی جام شہادت پی سکتے ہیں, بھائی عبداللہ بن حسن جام شہادت پی سکتے ہیں, تو پھر چچا اے بابا جان آپ کا یہ بیٹا زین العابدین جام شہادت کیوں نہیں پیے گا؟ کہا بیٹا سنو, ہم میدان کربلا میں جا رہے ہیں تو دین کو بچانے کے لیے, میدان کربلا میں جا رہے ہیں, جام شہادت نوش کر رہے ہیں تو نانا کے دین کو بچانے کے لیے, اور بیٹا تجھے روک رہا ہوں تو نانا کے دین کو پھیلانے کے لیے. جیسے ہی آج کے زمانے کا فتنہ دیکھا میں سجدے میں گر گیا, بولا اللہ تو بڑی حکمت والا ہے مولا. لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں امام حسین کربلا میں غلطی پہ تھے. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. کیا بولے؟ کربلا میں غلطی پہ تھے, اور بول رہے ہیں کہ یزید حق پہ تھا. اتنا بول کے خاموش نہ بیٹھے, بولے یزید جنتی ہے, پھر بولے یزید رحمت اللہ علیہ, ہم بولے ویری گڈ. جو جس کا ہوتا ہے وہ اس کو پہچانتا ہے. ہم نے حسین کو پہچانا کیونکہ ہم حسینی ہیں. یزید کو جنتی جو پہچانتا ہے سمجھ لے کہ وہ یزیدی ہے. اب ذرا غور کرو دوستو, میں آپ سے چھوٹا سا مسئلہ پوچھتا ہوں, جتنے کھڑے ضروری نہیں عالم ہو, جواب دے کے جاؤ. اگر کوئی آدمی گناہ کرے گا, غلطیاں کرے گا, شرارت کرے گا, قتل و غارت کرے گا, جنت میں جا سکتا؟ زور سے بولو, جا سکتا؟ پھر اللہ اللہ ہو کر مولا آمنہ کے لال کے گھر میں نواسوں کو بھیج رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ یہ جنتی نہیں, جنتی جوانوں کے سردار ہے. ارے جب غلطی کر کے کوئی جنتی نہیں ہو سکتا تو جنتی جوانوں کا سردار کیسے ہو سکتا؟ جنتی جوانوں کا سردار ہونا اس بات کی دلیل ہے کیونکہ رب یہ اعلان اسی لیے کر رہا ہے کیونکہ ایک معرکہ ہونے والا ہے, ایک جنگ ہونے والی ہے, اور وہ جنگ کافروں سے نہیں ہونے والی ہے, یہودیوں سے نہیں ہونے والی ہے, عیسائیوں سے نہیں ہونے والی ہے, کلمہ پڑھنے والوں سے ہونے والی ہے, نمازیوں سے ہونے والی ہے, روزے داروں سے ہونے والی ہے. اس میں کچھ نمازی بھی ہوں گے, کچھ روزے دار بھی ہوں گے, کچھ شریف بھی ہوں گے, اور پھر باصلتاً کچھ اور ہوں گے, مگر رب کہہ رہا ہے وہ کوئی بھی ہوں گے, یہ تو جنتی جوانوں کا سردار ہے کیونکہ سردار وہی ہوتا ہے جو حق پر ہوتا ہے, سردار وہی ہوتا ہے جو بے عیب ہوتا ہے, جنتی جوانوں کا سردار وہی ہوتا ہے جو غلطیوں سے پاک ہوتا ہے. کائنات والوں, اگر حسین کو غلطی پر کہہ رہے ہو تو کان کھول کے سن لو, تمہاری عقیدے کی بگاڑ, تمہاری یہ بغاوت ہم سنیوں سے نہیں ہے. یہ عقیدے کی بگاڑ, یہ حسین سے بغاوت, یہ صرف ہم سے نہیں ہے. تمہاری یہ بغاوت حقیقت میں پیدا کرنے والے خدا سے ہو رہی ہے, رب ذوالجلال سے ہو رہی ہے. مولا حسین کو جنتی جوانوں کا سردار ڈکلیئر اس لیے کیا کہ ہر معرکے میں, ہر رات میں, ہر دن میں, ہر وقت میں میرا حسین حق پر رہے گا, حق پر رہے گا. پیارے بزرگوں اور دوستوں, قربان جاؤ امام حسین. گریٹ آدمی ہے, نیا ایچ ریکارڈ بنانے کی چکر میں. پیارے بزرگوں اور دوستوں, قربان جاؤ, حسین جنتی جوانوں کے سردار. حسین جنتی, ذرا زور سے بولے, جنتی جوانوں کے سردار ہیں. پیارے دوستو, یہ اہل بیت کوئی معمولی چیز نہیں ہے, یہ اہل بیت کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں. یہ اہل
سمجھتا ہوں ان کی ایک ہی شعر سے ان کی شفاعت کے لیے وہ ایک شعر کافی ہے. بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. لوگ سمجھے نہیں اہل بیت کون ہے، اسی لیے غداری کا دروازہ، بے وفائی کا دروازہ کھول کے بیٹھے ہیں. نادانو سمجھو کہ اہل بیت کون ہے. بیدم وارسی کہتے ہیں بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. مقصود کائنات ہے میرے بھائی، مقصود کائنات. اب ایک مسئلہ آپ سے پوچھتا ہوں، اہل بیت کی عظمت سمجھو، مقصود کائنات کیسے ہے دیکھو. حق اور ایمان سے بتاؤ، جو تم دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہو، یہ کسی مفتی صاحب کا بنایا ہوا طریقہ ہے؟ پکا؟ یہ بریلویوں کا بنایا ہوا طریقہ ہے؟ یا یہ بازو والوں کا بنایا ہوا طریقہ ہے؟ یا یہ سنیوں کا بنایا ہوا طریقہ ہے؟ یا کسی مدرسے والوں کا، تحریک والوں کا بنایا ہوا طریقہ ہے؟ نماز تو رب نے بنایا ہے، مصطفیٰ جانے رحمت نے پڑھ کے بتلایا ہے اور اپنی امت سے پڑھوایا ہے. نماز قانون خدا ہے، نماز نظام مصطفیٰ ہے، نماز کا طریقہ نبی نے دیا ہے. مگر دوستو نماز تو روزانہ پڑھتے ہو، کبھی نماز پہ غور کرو تو مقصود کائنات سمجھ میں آ جائیں گے. نماز پہ غور کرو. ایک مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں تاکہ پوری دماغ میں اترے. دیکھو ناگپور میں رمضان المبارک شریف کے مہینے میں ایک حافظ صاحب تشریف لائے تراویح سنانے. تو ناگپور شریف کے من چلے نوجوان ان سے بولے مولانا صاحب کتنے دن میں قرآن سنائیں گے؟ نہ بولے تو کتنے دن میں سن سکتا، میں یہاں سنا دیتا ہوں. بولے تو بولے کیا مولانا صاحب آپ اتنے چاہیے رہے گا؟ بولے ٹھہرے ٹھہرے سنا دیتا ہوں. بولے مولانا صاحب کتنے دن میں سنا سکتے آپ؟ بولے دن کی بات کر رہا، 20 رکعت ہے 2 رکعت میں سنا دیتا ہوں. بولے ہمارے حیدرآباد میں ایسے کئی حافظ ہیں 2 رکعت میں قرآن پڑھتے ہیں، باقی 18 رکعت میں علم ترا پڑھتے ہیں. مگر میں یہ مثال دے رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے. نوجوان ابھی سینہ ٹھوک کے بولے اگر تمہارے اندر اتنا دم ہے سنانے کا تو اپنے اندر بھی کھڑے رہنے کا دم ہے، ریڈی. بولے 8:15 بجے عشاء ہوئی، 8:30 بجے تراویح شروع. مولانا صاحب بھی جلال میں آئے، پہلی رکعت میں 20 پارے پڑھ دیے، دوسری رکعت میں 10 پارے پڑھ دیے. سحری کا ٹائم قریب آ گیا، پوری قرآن پڑھ دیے. سحری کا ٹائم قریب آ گیا، 3:30 بج رہے ہیں. قاعدے میں بیٹھے 2 رکعت پڑھے پوری رات میں، قاعدے میں بیٹھے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تم لوگ مسئلے کو نہیں سمجھے اس لیے سبحان اللہ بولے. موزن صاحب جو پیچھے ٹھہرے تھے حافظ صاحب کے گردن میں ہاتھ دے دیے، پوری رات ٹھہرا کر دیا، گھٹنوں میں ورم جمع ہو گیا، ہاتھاں پورے پھل گئے، بے ہوش ہو کے گرنے کی نوبت آ گئی. اتنا قرآن پڑھا، سب پڑھا، تحیات پڑھا، درود ابراہیم پڑھا تو تیرا مردہ نکلنے والا تھا. بغیر درود ابراہیم کے مولانا صاحب حافظ صاحب سلام پھیر دیے. ناگپور کی کسی عصر کی نماز میں امام صاحب بغیر درود ابراہیم پڑھے کے سلام پھیر دیے. نماز ہوتی؟ ارے کبھی کبھی جاتے جیسا دکھ رہا تھا. ہوتی نہیں ہوتی. رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی صلاۃ لم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیتی،
جس نماز پڑھنے والے نے نماز تو پڑھا مگر مجھ پر اور میری اہل بیت پر درود نہیں پڑھا، لم تقبل من، اس کی نماز اس کے منہ پر پھینک دی جاتی ہے۔ نماز پڑھنے والے کو نماز کے ساتھ نماز میں درود ابراہیم پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی ہے، نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ اب ذرا غور کرو، اب حافظ صاحب کو مؤذن صاحب نے پکڑ لیا، پکڑ کے کہا کہ دیوانے اتحیات پڑھ کے سلام پھیرا، درود ابراہیم کیوں نہیں پڑھا؟ بولے مولانا ضروری کیا ہے؟ مؤذن صاحب ضروری کیا ہے؟ اتحیات تو پڑھ دیا نا۔ بولے دیوانے نماز نہیں ہوتی، آپ دیوانے ہو چکے ہو، میں تو قیام میں پوری قرآن پڑھا ہوں، نماز کیسے نہیں ہوتی ہے؟ میں تو 2 سجدے بھی کیا، دوسری رکعت میں اور 2 سجدے کیا، نماز کیسے نہیں ہوتی ہے؟ میں تو رکوع بھی کیا، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، رب کو یاد کیا، نماز کیسے نہیں ہوتی ہے؟ قیام بھی کیا، 100 مرتبہ سورہ فاتحہ بھی پڑھا، نماز کیسے نہیں ہوتی ہے؟ تو مؤذن صاحب نے فون نکالا، مفتی صاحب کو ملایا، مفتی صاحب ہمارے امام صاحب ایک نئی حماقت کر رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے درود ابراہیم نہیں پڑھا مگر نماز ہو گئی ہے۔ تو مفتی صاحب نے جواب دیا، نہیں نہیں، نماز کو لوٹا لو، کیونکہ درود ابراہیم کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، حدیث پاک کے مطابق نماز نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا پیارے بزرگ اور دوستوں، اب ذرا غور کرنے والی بات ہے، آخر یہ درود ابراہیم ہے کیا جس کے بغیر نماز نہیں ہو رہی ہے؟ جبکہ قیام بھی ہو چکا ہے، جبکہ خوما بھی ہو چکا ہے، جبکہ رکوع بھی ہو چکے ہیں، سجدوں کے بعد بھی نماز نہیں ہو رہی ہے، قاعدے کے بعد بھی نماز نہیں ہو رہی ہے، ثنا کے بعد بھی نماز نہیں ہو رہی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد بھی نماز نہیں ہو رہی ہے۔ ارے پوری قرآن پڑھ لیا پھر بھی نماز نہیں ہو رہی ہے، آخر بات کیا ہے؟ یہ درود ابراہیم ہے کیا جس کی وجہ سے نماز نہیں ہو رہی ہے؟ تو جواب ملا، درود ابراہیم کچھ اور نہیں ہے، درود ابراہیم اللہم صلی علی محمد، آگے سنو، وعلی آل محمد۔ کیا ہے درود ابراہیم؟ نبی اور آل نبی پر درود ہے، نبی اور آل نبی کا ذکر ہے۔ آل نبی کس کو کہتے ہیں معلوم؟ یہی تو ٹینشن ہے سنیوں سے، رزلٹ کیا ہے کہہ تک جاتے سنیوں؟ آل نبی، یہ آلی محمد کہے بغیر کسی کی نماز مکمل ہر کوئی پڑھ رہا ہے۔ آل نبی کہتے کس کو ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ آل محمد کون ہے؟ آل محمد کی کڑی شروع ہوتی ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا کو آل محمد کہتے ہیں، مولا امام حسن مجتبیٰ کو آل محمد کہتے ہیں، مولا امام حسین مصطفیٰ کو آل محمد کہتے ہیں، امام زین العابدین کو آل محمد کہتے ہیں، امام باقر کو آل محمد کہتے ہیں، امام جعفر صادق کو آل محمد کہتے ہیں، امام موسیٰ کاظم کو آل محمد کہتے ہیں، امام علی رضا کو آل محمد کہتے ہیں، امام نقی کو آل محمد کہتے ہیں، امام نقی کو آل محمد کہتے ہیں۔ ارے مجھے آگے بڑھ کر کہنے دو، بغداد کی دھرتی پر آرام کرنے والے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، پیر لاسانی، سرکار غوث اعظم کو آل محمد کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور سیدنا عطا رسول ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری کو آل رسول کہتے ہیں، یہ آل محمد ہے۔ ارے جب تک ان کو یاد نہیں کرتا نماز مکمل، لوگ کہتے ہیں نماز میں غیر اللہ کا خیال نہیں آنا، کہاں سے لائے فارمولا آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ ارے دیوانے غیر اللہ کی بات کیا کر رہا؟ دشمن خدا کے ذکر کے بغیر بھی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
کون ہے یہ شیطان؟ پھپا نے چچا فارمولا لا کے لوگوں کو فٹ کر دیا، غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ غیر۔ ہمارے بھی بیچارے بولے، پوری کائنات کے پورے بھولے ایک جگہ جمع ہو گئے، دونوں پورے مل کے سنیاں بن گئے، غیر اللہ کا جگہ غیر اللہ غیر اللہ، مردہ نکل رہا غیر اللہ، اماں میں کہاں شرک کر دیا، میں کہاں بدعت کر دیا۔ نماز میں کھڑے ہو رہا ہے اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کون ہے بھئی شیطان؟ مسئلے کو سمجھو، ہنسو نکو لوٹو، اگر مسئلے کو سمجھو خدا کی قسم اتنا سمجھ گئے تو بازو والے کے جھانسے میں نہیں آتے تم۔ میرے بھائی غور کرنے والی بات ہے، غیر اللہ کو اللہ سمجھ کے یاد کرنا شرک ہے، شیطان کو شیطان سمجھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے نماز قبول ہو جاتی ہے۔ شیطان کو شیطان سمجھ کے یاد کرنا، اور جب آل محمد کا ذکر آئے تو نبی کی آل سمجھ کر، اسلام کی بنیاد سمجھ کر، ہمارا ایمان سمجھ کر یاد کرنے سے نماز مکمل ہو جاتی ہے، نماز قبول ہو جاتی ہے، نماز اب جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ناگپور والوں، شاید کوئی آدمی کتنے درگاہوں سے تعلق رکھتا ہو، لیکن تم ایک بہترین بارگاہ سے تعلق رکھتے ہو، حضور تاج الاولیاء کی خیرات اور صدقہ کھانے والوں۔ آج تم کوئی 1000-1200 کی تعداد میں نہیں، مرد و خواتین کو ملا لے تو کم و بیش 20,000 کا مجموعہ آج بیٹھا اور کھڑا ہے۔ ایمانداری سے اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتاؤ، یا اتنے لوگ کھڑے ہو، حضرت تاج الاولیاء کو خدا سمجھ کے کون کون زیارت کرتے ہیں؟ ارے تم تو سمجھدار لوگ ہو، اللہ والوں کی مجلس میں آئے ہو۔ ناگپور کا اگر سب سے بڑا شرابی بھی رہا نا، انہیں تاج الاولیاء کی بارگاہ میں گا تو حضرت تاج الاولیاء کو خدا سمجھ کے زیارت نہیں کرتا، خدا سمجھ کے زیارت، خدا سمجھ کے زیارت، خدا کے جیسا بھی نہیں سمجھتا، خدا کے برابر بھی نہیں سمجھتا، ہر آنے والا ان کو خدا کا محبوب سمجھ کے زیارت کرتا ہے، خدا کا محبوب سمجھ کے زیارت کرتا ہے۔ اب اس کے بعد اس کو کیا کیا کرنا، کیا کیا نہیں کرنا، وہ بات کے فارمیلٹیز ہے، وہ مسئلہ کوئی جائز ہے کوئی ناجائز ہے، مگر شرک، بدعت، حرام، اتنا فارمولا سمجھ جاؤ، ولیوں سے نسبت رکھنا ہے، اس کے بغیر خدا کی قسم نہ دین مکمل ہے نہ اسلام۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، ایک بڑا لطیف نکتہ سمجھاتا ہوں، آؤ ہم ان کی عزت کیوں کرتے ہیں، یہ اولیاء اللہ سے ہم کو پیار کیوں ہے، سنو، شاید اگر سمجھ جاؤ گے تو جو نہیں کرتے ان کو بھی پیار شروع ہو جائے گا۔ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک لاشیں مبارکہ امام حسین کے دربار میں لایا گیا، یا خبر دی گئی کہ سرکار وہ شہید ہو گئے، وہ شہید ہو گئے، وہ شہید ہو گئے۔ ہر بار امام حسین کہتے رہے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر ایک ایک کو بھیجتے گئے میدان کی طرف۔ جب سارے شہداء جام شہادت نوش کر چکے تو سرکار امام حسین علیہ السلام نے خود جنگ میں جانے کی تیاری کی، اور ادھر سے بیٹے امام زین العابدین سید السجاد کمر پر تایا امام حسن کا پٹا باندھ کر، سر پر امام مصطفیٰ پہن کر، جسم پر دادا علی کا لباس پہن کر، تلوار ذوالفقاری لگا کر اپنے بابا حضور سید الشہداء سرکار امام حسین علیہ السلام کے دربار میں آئے، عرض کرنے لگتے بابا حضور اجازت دیجئے، اب آپ کا بیٹا امام زین العابدین میدان جنگ میں جائے گا۔ سرکار امام حسین نے کہا نہیں بیٹے امام زین العابدین تم نہیں جاؤ، امام حسین روک رہے ہیں۔
کہا بیٹا تم نہیں جاؤ گے میدان میں، بیٹا یہ تلوار نکالو. آپ عزت مآب خواتین کے ساتھ تم رہو گے، اور بیٹا تمہیں شدید بخار ہے، تم میدان کربلا میں نہیں جاؤ گے. مورخین نے لکھا کہ امام حسین نے امام زین العابدین کو اس لیے روکا کیونکہ امام زین العابدین کو بخار تھا. مگر میں پوچھتا ہوں کہ وہاں صحت مند کون تھا جن پہ 2.5 دن سے پانی بند کیا جا چکا تھا، جن کے حلق میں ایک خطرہ پانی اور ایک چاول کا دانہ، ایک روٹی کا نوالا نہیں نکلا ہو؟ وہاں صحت مند کون تھا جن کے اوپر مہینے بھر سے مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہو، جن کے لیے دھوکے باز کوفیوں نے دروازہ بند کر دیا ہو، جن کے اوپر شریروں نے تلواریں تیز کرنا ان کے سامنے یہ کام کیا ہو، رات بھر سے جن کا محاصرہ کر کر تلواریں بکھائی جا رہی ہو، جن کے 6 ماہ کے علی اصغر کو جب پانی مانگنے کے لیے بھیجا گیا تو حلق میں تیر پھنسایا ہو. میں پوچھتا ہوں وہ صحت مند کون تھا؟ وہ کون سا باپ ہوگا جس کے سامنے جوان بیٹی کی جنازہ آئے، جوان بھائی کا لاشا آئے اور وہ صحت مند رہے؟ یہ کیسے ہوگا؟ اور یا 1-2 نہیں، یا تو 72 نفوس قدسیہ امام حسین کے دربار میں لاشیں بن کر شہادت کی خبریں بن کے آ رہے تھے. کہا بیٹا تم کو بخار ہے، رک جاؤ. مورخین تم کو میرا سلام، تم نے جو لکھا وہ سچ لکھا، مگر میرا ایمان بھی سن لو. یہ احمد نقشبندی کا ایمان ہے، کسی کتاب میں ملے یا نہ ملے، مگر میرے حسین نے امام زین العابدین کو کیوں روکا؟ خدا کی قسم بخار تو بہانہ تھا، حقیقت میں حسین کی نظر میں کچھ اور فسانہ تھا. آپ پوچھے حسین نے زین العابدین کو کیوں روکا؟ اس میں مصلحت خداوندی تھی، اس میں حکمت حسینی تھی، کیونکہ امام حسین جانتے تھے. کہا بیٹا تم رک جاؤ. امام زین العابدین نے کہا بابا جان، جب 6 ماہ کا علی اصغر جام شہادت پی سکتا ہے، جب 18 سال کا علی اکبر جام شہادت پی سکتا ہے، اولو محمد جام شہادت پی سکتے ہیں، چچا حضرت عباس علم بردار، چچا ابو بکر بن علی، چچا عمر بن علی جام شہادت پی سکتے ہیں، جعفر بن علی جام شہادت پی سکتے ہیں، بھائی عبداللہ بن حسن جام شہادت پی سکتے ہیں، تو پھر چچا بابا جان آپ کا یہ بیٹا زین العابدین جام شہادت کیوں نہیں پیے گا؟ کہا بیٹا سنو،